الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا اور یہاں بے شمار نعمتیں ہمیں دی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیں، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی اور یہ سمجھایا گیا کہ یہ دنیا تمہارا مسکن نہیں ہے، تمہارا مکان نہیں ہے، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ناپائیدار ہے، اور یہاں سے تم کو کوچ کر کے جانا ہے، لہذا اس پر اپنی جان نہ گنوانا اور اسی کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان نہ کر دینا۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک پیغمبر کا جیسے ایک مشترک پیغام یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو معبود ہو۔ اسی طرح یہ بھی ایک مشترک پیغام تمام انبیاء کا تھا کہ دنیا کی حقارت اور بے ثباتی کو سمجھو، یہاں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے۔ یہ تعلیم بھی تمام پیغمبروں کی تعلیم تھی، اور تمام پیغمبروں نے بالاتفاق اس بات کو دنیا والوں کے سامنے پوری صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ ظاہر فرمایا اور بتایا کہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور یہی تعلیم اسلام نے بھی ہم کو دی۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، یعنی یہ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف ایسی ہے جیسے دھوکے کا سودا ہوتا ہے، دھوکے کا سامان ہوتا ہے، جس کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر کوئی خریدنے والا خرید لیتا ہے اور پھنس جاتا ہے، بعد میں جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی ایسے ہی سمجھو، یہ متاع الغرور ہے اور یہ دنیا دار الغرور ہے، یہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہی دھوکہ ہے، نظر آ رہی ہے بہت اچھی، اور اس کی ظاہری چمک و دمک کو دیکھ کر تمہارا جی اس کی طرف للچاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت جب کھلے گی تو تم کو بڑا افسوس ہوگا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ متاع الغرور ہے، اس لیے اس کی ظاہری چمک و دمک کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا اور آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے وقاتی اور اس کی حقارت کو یوں بھی تعبیر فرمایا اور فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت مختصر ہے، بہت قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے اور اتنی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور نکالے تو دیکھ لو کہ انگلی میں کتنا پانی لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگا ہوا پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس ایک قطرے پر کوئی اترانے لگے اور سمجھے کہ میں بہت کچھ پا لیا تو وہ ظاہر ہے کہ دیوانہ ہے اور پاگل ہے۔ اسی طرح آخرت کو چھوڑ کر جو دنیا ہی پر قناعت کرتا ہو اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، وہ بھی دنیا کا بہت بڑا پاگل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا
کہ دنیا اول سے آخر تک اتنی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، جب سے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تب سے لے کر آخری دم تک دنیا پوری کے پوری سامنے ہو تو وہ اتنی ہے جیسے ایک شخص سویا اور خواب میں کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھا اور جب بیدار ہوا تو کچھ بھی نہ پایا۔ یہ حسن بصری نے سمجھایا ہے کہ دنیا ایک خواب ہے، جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں۔ حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم اور فاضل اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا دنیا قلیل ہے اور تھوڑی ہے، اور اس میں سے بہت کچھ تو گزر چکا، اور جو اب باقی ہے وہ تو بہت ہی قلیل اور بہت تھوڑی۔ اللہ نے دنیا پیدا کر کے کتنے سال ہو گئے، اور اب آخری دنیا کا حصہ گزر رہا ہے، اب باقی ہی کیا رہا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اب جو باقی ہے وہ بہت تھوڑی سی باقی ہے۔ اور دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کم ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا لا محالہ آخرت کے لحاظ سے دنیا بہت کم ہے۔ دوسرے یہ غور کیجئے کہ ہر انسان کے لحاظ سے اس کی دنیا اس کے حق میں صرف اور صرف اس کی زندگی تک ہی قابل استعمال ہوتی ہے۔ جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی دنیا بھی اس کے حق میں ختم ہو جاتی ہے، لہذا ہر انسان کو جو دنیا ملتی ہے وہ نہایت کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو عموماً غم اور پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں، لہذا دنیا ملتی ہے تو اس کے ساتھ پریشانی بھی ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں واقعتاً نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں۔ اور دنیا کی بے وقتی اور بے ثباتی، اس کی حقارت، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی متعدد احادیث کے اندر بیان کیا، اور ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا کہ اس دنیا کے پیچھے نہ چلے جانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر اس کو اٹھایا اور حضرات صحابہ کو دکھا کر پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اسے بغیر قیمت کے فری میں بھی لینا نہیں چاہتے، اور اگر ہم اس کو لیں بھی تو کریں گے کیا؟ یہ تو مرا ہوا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، خدا کی قسم دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے جتنی کہ یہ بکری تمہاری نظروں میں حقیر ہے۔ تم جیسے اس بکری کو حقیر سمجھتے ہو، بغیر قیمت بھی دے تو تم لینا نہیں چاہتے، اسی طرح اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں بہت حقیر، بہت ذلیل ہے۔ ایسی دنیا کے پیچھے ایک انسان اپنا سب کچھ گنوانے لگے، اپنے آپ کو اس کے پیچھے مٹانے لگے، اور دن رات اسی کی تمنا اور آرزوؤں میں گزارنے لگے، خواب بھی اسی کے دیکھنے لگے، تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا اور فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها،
مجھے تم پر میرے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کے زیب و زینت کے دہانے کھول دیے جائیں گے اور تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس میں اشارہ دیا کہ دنیا تمہارے سامنے آئے گی اور دنیا کے دروازے کھلیں گے، لیکن تم کو اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھا، اس دنیا کے پیچھے کبھی نہیں گئے، بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے رہے اور دنیا کو دنیا والوں کے حوالے کیا اور آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ آپ ایک حصیر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے بدن مبارک پر صرف ایک ازار یعنی لنگی ہے اور حصیر کے نشانات آپ کے جسم میں محسوس ہو رہے ہیں۔ اور گھر میں دیکھا تو گھر میں ایک کنارے پر صرف کچھ جو پڑے ہوئے ہیں اور ایک پانی کا مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ یہ منظر شہنشاہ دو عالم کا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حصیر آپ کے جسم میں نشان پیدا کر رہی اور آپ کا کل خزانہ یہ ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور ادھر یہ قیصر و کسریٰ کے دربار سجے ہوئے ہیں اور نعمتوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پاک پیغمبر اور آپ کا کل خزانہ یہ دیکھ کر مجھ کو رونا آ رہا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، یا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہمیں تو آخرت مل جائے اور ان کافروں کو دنیا دے دی جائے؟ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ، دنیا سے بیزاری، دنیا سے نفرت، آخرت کو ترجیح۔ بھائیوں، آج یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے اور آج واضح طور پر دنیا کی بے ثباتی سمجھ میں آ رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے لوگ مرتے جا رہے ہیں اور اٹھتے جا رہے ہیں، چار طرف جنازے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف موت موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ دنیا کیسی ہے، اور جو بھی دنیا میں آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا، وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا کی بے ثباتی جاننا ہو تو غور کرو کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو پہلے تھے۔ بادشاہ ہو کے وزیر، بڑا ہو کے چھوٹا، مالدار ہو کے غریب، خوبصورت ہو کے بدصورت، مرد ہو کے عورت، عالم ہو کے جاہل، سب یہاں سے چلے گئے۔ نہ کوئی بادشاہ باقی نہ رہا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی فاتح باقی ہے، نہ کوئی رئیس، نہ کوئی سائنسدان باقی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اور عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی اور۔ مجھے بات یاد آئی کہ حضرت یحییٰ ابن ابی کثیر ایک تابعی بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ہر وقت ایک بات کہتے تھے۔ ان کے خطبے کا ایک جز تھا، ہر خطبے میں اس کو دہرایا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے این الوزاعات الحسنۃ وجوہہم، کہاں ہیں وہ حسین چہرے والے؟ این المعجبون بشبابہم، کہاں ہیں اپنی جوانی پر فخر کرنے والے اور اترانے والے؟ این الذین بنوا البنیان فحسنوا بالحیطان، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے عالی شان اور مضبوط محلات بنائے؟ این الذین یؤتون الغلبۃ من مواطن الحرب، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں جنگوں میں غلبہ دیا گیا اور انہوں نے ملکوں کو فتح کیا؟ یہ سب کہنے کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے کہ زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، بس وہ لاشیں ہو گئے اور ختم ہو گئے اور قبروں کی اندھیریوں میں چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر لوگوں کو متوجہ کرتے اور کہتے الوحا الوحا ثم النجا ثم النجا، ارے جلدی کرو، ارے جلدی کرو، یعنی جیسے وہ چلے گئے ویسے تم کو بھی جانا ہے، لہٰذا جانے کی تیاری میں جلدی کرو۔
اعمال خیر کر لو، اللہ کو منا لو، راضی کر لو، گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ ایک تابعی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ عاقل انسان ہو تو 3 کام کرے۔ وہ کیا کام؟ انہوں نے کہا عاقل انسان 3 کام کرتا ہے۔ ترک الدنیا قبل ان تترکہ، دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دیتا ہے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔ وَبَنَا قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَدْخُلَهُ، اپنی قبر کو اس سے پہلے تیار کر لے کہ اس کے اندر وہ داخل ہو۔ وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ،